پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس سے دل کبھی نہیں بھرتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں، کیونکہ پسند وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن محبت کبھی نہیں بدلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم میں سے ہر ایک انسان، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ حسین ہو اور سب سے زیادہ ڈیفرنٹ نظر آئے۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا ہے کہ بھی مختلف قسم کے برانڈز کے کپڑے پہنتے ہیں، اپنی ڈریسنگ کو امپروو کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی میں ایک نکھار لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ دوسروں کی نسبت آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آئیں، ہم دوسروں کی نسبت مختلف نظر آئیں اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مرکوز ہو جائے۔ لیکن جی بعض اوقات نا یہ خوبصورتی انسان کے لیے خوشی دینے کی بجائے دکھوں کا بھی باعث بنتی ہے۔ آج آپ کے ساتھ طاہرہ کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ طاہرہ یہاں پہ UK میں ہی بورن ہوئی تھی اور لنڈن سٹی میں یہ لوگ رہتے تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ یہ یہاں پہ UK میں مقیم تھی اور طاہرہ کا صرف ایک بھائی تھا، یعنی کہ یہ دو ہی بہن بھائی تھے، ایک طاہرہ بڑی تھی اور اس کا بھائی طارق جو تھا وہ اس سے چھوٹا تھا۔ طاہرہ کے والدین یہاں پہ UK میں آزاد کشمیر سے آئے تھے اور اس کے بعد یہ لوگ ساری زندگی یہیں پہ رہے، کبھی بھی یہ لوگ واپس نہیں گئے، مطلب کہ اس سینس میں نہیں گئے کہ وہاں پہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی اپنے جو گھر والے تھے نا ان کو وہ وزٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی چلے جایا کرتے تھے۔ اب جی طاہرہ نا یہاں پہ ہی اس کی برتھ ہوئی اور یہیں پہ وہ گرون اپ ہوئی، اور یہاں کے لحاظ سے یہ تھا کہ بھی اس کی جو بیسک ایجوکیشن تھی نا، یعنی کہ GCSE کرنے کے بعد اس کے پیرنٹس نے کبھی بھی اس کو آگے پڑھنے نہیں دیا۔ اب طاہرہ بڑی اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ آگے پڑھے اور دوسرے لڑکیوں اور بچوں کی طرح کیا ہے کہ بھی کالج اور یونیورسٹی میں جائے، لیکن جی کیا تھا کہ بھی طاہرہ نا بڑی ہی خوبصورت تھی اور چونکہ آزاد کشمیر سے ان لوگوں کا تعلق تھا، اس کا رنگ کافی گورا تھا اور گلابی سی اس کے اندر نا ایک رنگت آتی تھی، اس کا ٹچ آتا تھا جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی زیادہ اضافہ کرتا تھا۔ اور جی طاہرہ کے والدین نے نا اس ڈر سے کہ بھی اگر ہم اپنی بیٹی کو آگے کالج اور یونیورسٹی میں جانے دیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی بچی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ یہاں پہ نا اوورسیز رہنے والے پاکستانیوں کی بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ بھی رہنا ان لوگوں نے بیرون ملک ہے، کمانے انہوں نے پاؤنڈز ہیں، گزارنی انہوں نے ایک اچھی زندگی ہے، لیکن کیا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ ان کو پیور پاکستانی یا آپ کہہ لیں کہ بھی ایک اس سٹائل کی چاہیے جیسے یہ لوگ خود ہوا کرتے تھے۔ طاہرہ چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے کیا کہ بھی ساری کی ساری سختیاں نا اس کے والدین کی طرف سے طاہرہ کے اوپر کی جاتی تھیں، اور ایون اس کو جو تھا وہ گرلز اونلی اسکول میں پڑھایا گیا اور اس کے بعد آگے یہ کبھی کالج اور یونیورسٹی نہیں گئی۔ ایون گرلز اسکول میں بھی پڑھتے ہوئے کیا تھا کہ بھی والدین کی طرف سے اتنی زیادہ پابندی تھی کہ کہیں پہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ نہ تو کہیں اسکول ٹرپ میں گئی تھی، نہ کہیں وہ باہر آ جا سکتی تھی، اور نہ ہی کہیں پہ مطلب کہ بھی فرینڈس کی کوئی گیدرنگ ہے، کسی کی کوئی سالگرہ ہے یا کہیں پہ بھی بچیاں اکٹھی ہو رہی ہیں نا تو ان میں بھی جانے کی نا طاہرہ کو اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اندر سے یہ تھی کہ بھی والدین کے دل کو ہر وقت ایک دھچکا لگا رہتا تھا کہ بھی ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے ہماری بچی اتنی خوبصورت ہے، اگر کہیں ہم اسے باہر آنے جانے دیں گے تو یہ نہ ہو کہ خود تو چاہے یہ غلط ہو نہ ہو لیکن کیا ہے کہ بھی معاشرہ جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ضرور خراب ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی ہماری بچی جو ہے کہیں غلط راستے پہ نہ نکل جائے۔ اب طاہرہ چونکہ ایک بچی تھی اور اس چھوٹی ایج میں ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ بھی وہ جو باقی کے دوست، ان کی سہیلیاں وغیرہ یا باقی کے جتنے بھی کلاس فیلوز جو کچھ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ مل کے وہی کچھ کیا جائے، لیکن گھر والے چونکہ اسٹرکٹ تھے تو اس وجہ سے طاہرہ کی یہ ساری خواہشات اس کے دل میں دبی کی دبی رہ گئیں، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جیسے ہی اس نے اپنی یہاں کی بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور اس کی عمر 18 سال کی ہوئی نا تو فوری طور پہ اس کے والدین نے نا اس کی شادی کی بات کرنی شروع کر دی، اور شادی میں بھی والدین نے اپنی ہی مرضی چلائی اور طاہرہ کی شادی اس کے چچا زاد کے ساتھ کر دی گئی جو کہ وہیں سے آزاد کشمیر سے یہاں پہ مائیگریشن کر کے لایا گیا،
اور یہاں پہ اب چونکہ اس کا وہ شوہر بن چکا تھا، تو اس وجہ سے کیا کہ بھی یہ جو طاہرہ تھی نا شروع میں اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی رہی، اور اس کے تقریباً کہہ لیں کہ بھی 3-4 سال کے عرصے کے دوران کیا تھا کہ بھی اس کے شوہر نے نا علیحدہ سے گھر لے کے یہ لوگ سیپریٹ ہو گئے۔ طاہرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والدین کی مرضی کے مطابق یہ شادی کر لی تھی، کیونکہ وہ بچے جو کہ یہاں پہ بورن ہوتے ہیں، یہیں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ بھی چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ ایک کمپیٹیبل قسم کا جو ان کا لائف پارٹنر ہے نا وہ ہو۔ لیکن چونکہ طاہرہ کو شروع سے ہی کوئی اتنی خاص آزادی نہیں تھی، تو اس وجہ سے کیا کہ ماں باپ کے روب اور دبدبے میں اس نے اپنے چچا زاد وقاص کے ساتھ شادی کی حامی بھر لی، شادی ہو گئی، وہ یہاں پہ آ گیا، اس کے بعد ان کی اپنی ایک زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے کیا کہ بھی طاہرہ کا شوہر وقاص بھی اس کے والدین کی طرح بڑا ہی اسٹرکٹ تھا۔ وقاص طاہرہ سے عمر میں کوئی تقریباً 10 سال بڑا تھا، اور عمر کا اتنا سارا گیپ ہونے کی وجہ سے کیا کہ بھی ایک تو وہ پہلے ہی پاکستانی ٹپیکل مردوں کی طرح اس کا ایک رہن سہن تھا، اور اوپر سے کیا کہ بھی عمر کا اتنا گیپ ہونے کی وجہ سے اس کا روب اور دبدبہ طاہرہ کے اوپر اور بھی زیادہ تھا، اور اپنے چچا کی طرح یعنی کہ طاہرہ کے باپ کی طرح اس کی بھی سوچ یہی تھی کہ بھی طاہرہ بڑی خوبصورت ہے، اگر یہ گھر سے کہیں باہر جائے گی یا کہیں پہ بھی اگر یہ اپنی ایجوکیشن کو مزید کنٹینیو کرتی ہے، یا اگر یہ کہیں باہر جاب کرے گی نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھی میری جو بیوی ہے نا وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ چونکہ وقاص اور طاہرہ شروع میں تقریباً 4 سال تک طاہرہ کے والدین کے گھر ہی رہتے رہے، اور اس وجہ سے کیا کہ بھی طاہرہ نے نا کبھی اس چیز کی شکایت نہیں کی تھی اپنے ماں کے ساتھ بھی، کہ وقاص جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی سختی کرتا ہے، کیونکہ جو باپ کی سوچ تھی وہی آگے اس کے بھتیجے کی بھی سوچ تھی، اور اس وجہ سے ان لوگوں کی نظر میں نا یہ چیز کوئی مطلب معیوب نہیں تھی۔ اور اب کوئی تقریباً طاہرہ کی شادی کو نا 15 سال گزر چکے ہیں، اور اس دوران اس کے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، اور دونوں بیٹے ہیں اس کے، اور کہنے کو تو یہ ہے کہ بھی طاہرہ ایک بہت ہی ہنسی خوشی والی ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہے یہاں پہ UK میں، لیکن اندر ہی اندر کیا ہے کہ بھی طاہرہ جو ہے نا وہ ایک گھٹن زدہ ماحول میں رہ رہی ہے۔ ساری زندگی وہ اپنی خوشیوں کے لیے ترستی رہی ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھی اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اس کی خوشیوں کے آڑے ساری زندگی آتی رہی۔ پہلے نہ تو کبھی ماں باپ نے اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو کبھی سہیلیوں کے ساتھ گھلنے ملنے دیا، نہ کبھی آزادی کے ساتھ کہیں باہر آنے جانے دیا، الٹا اس کو کبھی آگے پڑھنے بھی نہیں دیا، حالانکہ اس کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن والدین کی اس ڈر کے آگے کیا تھا کہ بھی طاہرہ نے ہار مانی رکھی، اور مجبوراً اس کو شادی کرنی پڑی۔ لیکن شادی کے بعد بھی کیا تھا کہ اس کی یہ جو گھٹن زدہ زندگی تھی نا وہ اور بھی زیادہ گھٹ کے رہ گئی۔ شوہر جب اس طرح کا ٹاکسک بیہیویئر رکھے کہ بھی وہ بیوی کے اوپر سختیاں کرے، بیجا سختیاں کرے، اور کہیں پہ اس کو آنے جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ 15 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس سارے عرصے میں کیا کہ بھی اس کے 2 بچے بھی ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ طاہرہ کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ کہیں بچوں کو باہر اسکول لاتے لے جاتے، یا اگر کہیں وہ بچوں کے اسکول میں جا رہی ہے، یا کہیں پہ بھی وہ باہر اگر گروسری وغیرہ بھی کرنے جاتی تھی، تو اس کو ایون وہ برٹش بورن لڑکی اس کو کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت تک نہیں تھی۔ چونکہ شوہر بہت زیادہ غصیلا تھا اور بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا، تو اس وجہ سے کیا کہ وہ اپنی بیوی طاہرہ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ بھی کوئی الیگ سلیگ بڑھا لے۔ اب جی ایک دفعہ کیا ہوا کہ بھی اس طرح بچوں کے اسکول میں طاہرہ کی دوستی نا وہاں پہ ایک دوسرے بچے کی والدہ کے ساتھ ہو گئی، مطلب تھوڑی سلام دعا ہوئی، تھوڑا حال چال، اور اس طرح سے روز جب ملنا ہونا، تو اس نے کیا کہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بھی وہ جو سلام دعا تھی تھوڑی سی دوستی میں بدل گئی۔ طاہرہ نے اپنے بارے میں بتایا، اس نے اپنے بارے میں بتایا، تو یہ بات نا وقاص کے کانوں تک پہنچ گئی کہ بھی طاہرہ نا وہاں پہ کسی عورت کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے، تھوڑی اس کی بات چیت چل رہی ہے۔ اب جی وقاص کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی نا، اس نے طاہرہ کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ روڈ بیہیویئر تھا، اتنے زیادہ اس کو طعنے دیے جا رہے تھے، اور وقاص چونکہ خود اتنا آپ کہہ لیں کہ بھی خوبصورت نہیں تھا، اس کو ہر وقت یہی کمپلیکس ہوتا تھا کہ میری بیوی خوبصورت ہے، اور کم عمری میں اس کی شادی ہو گئی ہے، نہ سمجھ ہے، اور مین جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھی برٹش ہے۔
اگر اس نے مجھ سے مطلب میرے ہاتھوں سے نکل گئی یا میرے انڈر کنٹرول نہ رہی تو کیا ہے کہ بھی یہ مجھے چھوڑ دے گی۔ وہ طاہرہ کو جاب بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے نہیں کرنے دیتا تھا کہ اگر یہ کہیں باہر جائے گی، کہیں پہ بھی کوئی جاب وغیرہ کرے گی تو کیا ہے وہاں پہ اس کے دوسروں کے ساتھ باتیں ہوں گی، کہیں نہ کہیں اس کی دوستی ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وقاص کا پتہ کٹ آف ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اب شادی کو 15 سال ہونے کے باوجود، وقاص کا پاسپورٹ ہو جانے کے باوجود کیا تھا کہ بھی وقاص کا وہی بیہیویئر تھا۔ نہ تو وہ اسے کسی عورت کے ساتھ بات کرنے دیتا تھا، نہ کسی کے ساتھ کوئی دوستی کرنے دیتا تھا، نہ وہ اس کو کہیں پہ جاب پہ جانے کی اجازت دیتا تھا، اور نہ ہی اس کو کبھی کہیں باہر اکیلے شاپنگ پہ جانے دیتا تھا۔ اور وجہ اندر سے صرف اور صرف وہی تھی، اس کے کمپلیکسز تھے کہ بھی یہ خوبصورت ہے، کہیں باہر جائے گی تو کیا ہے کہ بھی میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اب طاہرہ کی یہ جو دوستی، چھوٹی موٹی دوستی کہہ لیں کہ بھی اس کے بچوں کے اسکول میں ایک لڑکی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی نا، یہ اس کے لیے بالکل ایک ایسی آکسیجن کی مانند تھی کہ بھی اس کو ایک گھٹن زدہ ماحول سے نا تھوڑا سا ایک تازہ ہوا کا جھونکا آیا کرتا تھا۔ وہ تھوڑی سی اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں، کچھ ڈراموں وغیرہ کی، کچھ مطلب عورتوں کی 100 باتیں ہوتی ہیں جو کہ ان کے دلوں میں آتی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کریں، اور ایسا کرنے سے ان کے اندر کی گھٹن جو ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے اور ان کو تھوڑی فریشنس فیل ہوتی ہے۔ تو جی اب وقاص کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اس نے بہت زیادہ گھر میں لڑائی جھگڑا کیا، اس کو ایک طرح سے تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ مینٹلی تو وہ اس کو جو ٹارچ کرتا تھا سو کرتا ہی تھا، لیکن اس بات کی وجہ سے اس نے اس کے اوپر فزیکلی بھی ہاتھ اٹھایا۔ اور طاہرہ بیچاری چونکہ شروع سے ماں باپ کے بھی مطلب پریشر میں رہی تھی، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کھڑوس قسم کے شوہر کی وجہ سے بھی کیا کہ بھی وہ کبھی بھی اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکی تھی۔ برٹش ہونے کے باوجود بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ پولیس کو کال کرے، چونکہ وہ اس کو فزیکلی ابیوز کر رہا تھا۔ اور جا کے اپنی ماں کو اس نے بتایا طاہرہ نے، تو ماں نے آگے سے بس اس کو یہی نصیحت کی کہ مرد ایسا ہی کرتے ہیں اور تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ طاہرہ نے اپنے شوہر کی طرف سے دباؤ آنے پہ اور اس کے مجبور کرنے پہ اپنی اس دوست سے دوستی تو چھوڑ دی، اور وہ بڑی اس کشمکش میں مبتلا رہی کہ کیا ایک عورت کے ساتھ دوستی کرنے پہ بھی اتنی سخت سزا مل سکتی ہے، کہ میں نے کوئی کسی مرد کے ساتھ کوئی دوستی کر لی تھی جو کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا ناراض ہوا۔ خیر اس نے اپنی اس دوستی کو ختم تو کر دیا، لیکن اب وہ بڑی ہی پریشان ہے، بڑی روتی ہے اپنے آپ میں، بڑا جو ہے وہ اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ پہلے ساری زندگی وہ ماں باپ کی طرف سے سختیاں برداشت کرتی رہی، ان کے اس خوف کی وجہ سے کہ بھی ہماری بچی خوبصورت ہے تو کہیں باہر جائے گی، ایسا نہ ہو کہ بھی وہ غلط راستوں پہ چل پڑے۔ اور پھر اس کے بعد شوہر جو ہے وہ ساری زندگی اس کے اوپر ظلم ستم کرتا رہا، اس کے اوپر سختیاں کرتا رہا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بھی میری بیوی خوبصورت ہے، کہیں باہر جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے چھوڑ دے۔ طاہرہ کو اپنی یہ خوبصورتی بہت ہی بری لگنے لگ گئی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ بھی یہ میری خوبصورتی جو ہے وہ میری خوشیوں کے آڑے ساری زندگی آتی رہی، نہ تو میں نے کبھی اپنا بچپن خوش ہو کے جی سکی اور نہ ہی کبھی اپنی جوانی جو ہے وہ اپنے طریقے سے گزار سکی۔ لوگ تو خوبصورت ہونے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور بڑے ہی جتن کرتے ہیں، لیکن میری یہ جو ایک قدرتی خوبصورتی ہے جو کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت کے طور پہ دی، وہ لوگوں نے میرے لیے ایک زحمت بنا کر رکھ دی۔ وہ اپنی زندگی جینا چاہتی ہے، زندگی میں خوش ہونا چاہتی ہے، زندگی کو محسوس کرنا چاہتی ہے کہ بھی آخر خوشی چیز کیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بھی وہ بھی دوسرے عورتوں کی طرح آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکے، اپنی سہیلیاں بنائے، کہیں باہر آئے جائے، کوئی جاب وغیرہ کرے، کوئی پریکٹیکل لائف گزارے۔ لیکن شوہر ان خوشیوں کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن کے حائل ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس دیوار کو گراتی ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، تو زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں اس کی منتظر ہوں گی، وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جی سکے گی۔ لیکن شوہر کو چھوڑنے پہ کیا ہے کہ بھی ماں باپ کی بھی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اور اگر وہ اس دیوار کو، شوہر کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس کی یہ پابندیاں برداشت کرتی ہے، تو اپنی زندگی ہمیشہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کے جیے گی، کبھی بھی حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکے گی، کبھی بھی دل سے وہ ہنس کے مسکرا کے اپنی زندگی نہیں جی سکے گی۔ شوہر کی طرف سے جو مینٹلی ٹارچرزم ہے وہ تو ہے ہی ہے، جسے کہ وہ ساری زندگی پچھلے 15 سالوں سے برداشت کرتی آ رہی تھی، لیکن اب بات اس حد تک بڑھ چکی کہ وہ طاہرہ کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔
طاہرہ اس بارے میں بڑی کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی فیصلے پہ پہنچے۔ آیا کہ اس کو اپنے شوہر کو اسی طرح سے اپنے سر پہ اوپر مسلط رکھنا چاہیے، اپنی زندگی اسی طرح سے گھٹ گھٹ کے جیتے رہنا چاہیے تاکہ ماں باپ بھی ناراض نہ ہوں، اور کیا ہے کہ بھی زندگی جس طرح سے چل رہی ہے بس چلتی رہے، یا کہ اسے اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے اس کھڑبوس قسم کے شوہر سے نجات حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنے مطابق ہنسی خوشی جی کے گزار لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔